ان سرات سے گزرے گی تو تجھے اختیار ہوگا تو اپنے پروں کو بچھا لینا۔ مصطفیٰ نے پوچھا نہیں، مصطفیٰ نے پوچھا نہیں کہ ہمارا کہنا وہی کہنا جو میں نے پہلے شعر میں کہا تھا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بردہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جبرائیل جو سید الملائکہ، جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہوں، ان کو بھی اگر کہیں سے کچھ خیرات ملتی ہے، کہیں سے کسی چیز کو دیا جاتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ کے اختیارات، مصطفیٰ کی عطا۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ مجھے عطا کرتا اور میں باندھنے والا ہوں، تو ہم مولا کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ مصطفیٰ کے اختیارات تھے، اتنے دینے کی اجازت تھی کہ نہیں تھی، یہ ہے کہ نہیں ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا عقیدہ صرف یہی ہونا چاہیے، اللہ دیتا ہے اور مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ اور جو ان کے در سے خیرات پاتا ہے، جو ان کے در سے خیرات پاتا ہے، اللہ کی قسم وہ زمانے کا شہنشاہ، وہ اگرچہ کالے رنگ کا بلال ہوتا ہے لیکن اہل سنت کا وہ ہلال ہوگا۔ مانگو رب سے، لیکن مصطفیٰ کی عطا کے ساتھ ہر وسیلہ رب کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی وسیلہ ٹھکرا دیا جائے، لیکن اللہ مصطفیٰ کا وسیلہ کبھی نہیں ٹھکراتا ہے۔ اس لیے جب مصطفیٰ شمع وزن ہدایت جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے توسل سے، ان کی برکت سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو کہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ تمام انبیاء۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا، زمین پر پھینکا، حضرت آدم روتے رہے، سالوں سال روتے رہے، یہ اللہ میری توبہ قبول کرنا، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں تیرا خلیفہ ہوں، میں تیرا خلیفہ ہوں، ہے نا؟ خلیفۃ اللہ ہے نا حضرت آدم، میں تیرا خلیفہ ہوں اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اے اللہ، میں تیری اطاعت کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ لیکن اللہ نے اس کو توبہ نہیں قبول فرمائی، حضرت آدم روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ اللہ خیال میں اللہ نے ان کے پردے سے ایک پردے کو ان کے خیال سے اٹھایا، انہیں یاد آیا کہ جب میں جنت میں تھا میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے ساتھ ایک نام لکھا ہے، جنت کے پردوں پر وہ نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے دروازوں پر ایک نام لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب جنت کے باغات میں جو ندیاں نہریں بہ رہی تھی ان میں جو نام لکھا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے حوروں کے ہاتھوں پر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولیے نا آپ بھی بولیے محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ جنت کی کیاریوں میں اور جنت کے کھمبوں پر یہ لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے ستونوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دیکھا تھا کہ جنت کے ہواؤں میں، جنت کی فضاؤں میں جو آواز گونج رہی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ بیٹھے بیٹھے کتنی بار ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا؟ یہ شفیعی کی بات ہے۔ حضرت آدم کو وہ ہاتھ پہ آئی، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکایا اور کہا اے اللہ میں تیرے زمانے سے تیری بارگاہ میں رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا، میں تجھ سے معافی طلب کر رہا تھا، تو نے اب تک معاف نہیں کیا۔ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں نے تجھے میری گناہوں کو معاف نہیں کیا۔ میں تیرا خلیفہ ہوں، تو نے میری گناہوں کو معاف نہیں کیا۔ میں تیرا نائب ہوں، میں تو نے میری گناہوں کو معاف نہیں کیا۔ میں سب سے پہلا بندہ ہوں، تو نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں سب سے پہلا پیغمبر ہوں، تو نے معاف نہیں کیا۔ لیکن اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس مقرب، اس عظیم، اس
उस असीम मर्तबत बंदे का वास्ता पेश करता हूँ जिसे तूने अपने कुर्बे खास में रखा है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ए अल्लाह, उसके सदक़े में मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। हज़रत आदम के अभी जुमले पूरे नहीं हुए थे, जिब्राइल अर्श पे आते और कहते हैं आदम, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया। तौबा बहुत याद, नबियों की तौबा, नबियों की दुआएं जिनके सदक़े में कबूल हो, औलिया की विलायत जिनके सदक़े में मकबूल हो, वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह जो नबियों का वजीफा। हमारा और आपका कलमा, हर उम्मती का कलमा अलग अलग था। आपको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन इन तमाम पैगंबरों से पूछो कि ऐ नबियों, तुम्हारा कौन सा कलमा है? तो 1,24,000 पैगंबरों का तो एक वक्त यही जवाब होगा, हम सब का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे, ये नाम मुस्तफ़ा के सदक़े में लोगों की गुनाहें माफ़ होंगी। हमने इन मजलिसों को नाम मुस्तफ़ा उनके सदक़े में सजाया। यकीनन इस मजलिस में हम लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआ है, इन मजलिस में पूरी ईमानदारी और ईमान के साथ अगर आप बैठ कर अव्वल से लेकर आखिर तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, जो कुछ भी मुश्किलात होंगी इंशाअल्लाह। लेकिन होता क्या, हम लोग आते हैं सिर्फ इधर-उधर बात करते हैं, बाहर जब आते हैं पुलाव का वक्त होगा, दुआ का वक्त होगा, तो आते हैं और दुआ करते हैं। मेरे प्यारे, किसी भी चीज़ में मज़ा तब आएगा दुआ का। और क्या है कि डायरेक्ट अगर डॉक्टर तुम्हारे गले में नली लगा के डायरेक्ट नली लगा के तुम्हारे नली में जूस उतार दे पेट के अंदर, तुम्हें तकलीफ भी होगी, सेहत तो मिल जाएगी, तुम्हें तकलीफ भी होगी और फ़ायदा भी कुछ नहीं मिलेगा, मज़ा नहीं मिलेगा। मज़ा मिलता है